سامی نذیر احتشام ارشاد باری تعالی ہے، آیت نمبر 41۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اللہ جل مجد الکریم سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کو جھٹلائیں اور آپ کو جھٹلانے پر قائم رہیں، رشد و ہدایت کی طرف نہ آئیں، آپ پر ایمان نہ لائیں، بلکہ عناد اور بغض اور حسد اور ہمدردی کی وجہ سے اپنے باطل نظریات پر ڈٹے رہے اور آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو پھر آپ انہیں کہہ دیں میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم بیزار ہو لا تعلق ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت اس کا تم ہی خود خمیازہ بھگتو گے، اور میں اپنے اعمال کا خود ہی اجر و ثواب پاؤں گا۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے جب باطل لوگ مشرکین کفار اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹ جائیں تو پھر اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے مزید پاؤں پکڑو گی، شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے تعلق جوڑ کر تم ان جیسے نہ بن جانا، تم پھر جب بار بار دعوت حق دو تب انہیں توجہ دلاؤ، لیکن پھر وہ حق کو جب قبول نہ کریں، ہر درمی کی وجہ سے سرکش بن جائیں، تو پھر تم انہیں کہہ دو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب خود اندازہ لگیں کہ جب بندے کا نبی سے تعلق نہ رہے، نبی ان سے کہے کہ میں ان سے بیزار ہوں، اس بندے کی پھر زندگی کیا ہے؟ سب سے بہت خطرناک درجہ یہ ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہی تو دنیا آخرت میں کامیابی کا معیار ہے، کہ جس کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو، اور کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سے تعلق انہیں وہ تو پھر جا کر اللہ کی طرف سے بخشش نصیب ہوگی۔ تو جب وہ اس طرح کی کرتوت کریں کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے بیزار ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں یہ انتہائی قبیح عمل ہے۔ اللہ کی پناہ و اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 42 میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح یہ سن رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے، وہ اس کو سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے، نفع حاصل نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تو ان کی کیفیت ایسے ہے۔ فرمایا افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ ایک بندہ بہرا ہو جو سنتا ہی نہ ہو، آپ جتنا مرضی انہیں کہ سناتے ہیں وہ سنے گا نہیں۔ فرمایا جب بندہ عناد اور حق درمی اور بغض دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر اگر اس کی بات سن بھی نہ رہا ہو، اس بغض اور عناد کی وجہ سے وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا، پھر جب قبول نہیں کرے گا فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا، تو اب اس کا سننا جس کا دل بغض اور عناد سے بھرا ہوا ہے، وہ کسی ایسے کی جب بات سنتا ہے تو پھر اس کا سننا بہرے کے سننے کی طرح ہے۔ جس طرح بہرا سن کر فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ سنتا ہی نہیں ہے،
تو یہ شخص بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس میں ایک تربیت یہ ملتی ہے کہ انسان اگر کسی کی بات کو قبول کرنا اور فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دلی کیفیت کو اس شخص کے لیے نرم کرے اور اس کے لیے احقاق کے حق کے لیے قبول کرنے کے لیے ٹھنڈے دل سے اس کی بات توجہ سے سنے تاکہ اس کی بات خیر والی اس کو فائدہ پہنچے۔ لیکن جب بندہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے بارے میں تجزیہ قائم کر لے، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، جس طرح بھی کفار مکہ اور مشرکین نے مکہ نے کون سا وہ بہتان ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر نہیں لگا۔ آج اگر ہم ہجرت کے واقعات پڑھے، کیا وجہ بنی حضور مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے؟ کفار مکہ نے کون سا وہ ظلم ہے جو نہ کیا؟ کبھی کہتے حضور ہمارے گھر علاقے میں آئے، انہوں نے ہمارے درمیان دراریں ڈال، ہم تو ایک ہی معاشرے کے لوگ تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ خود گمراہ تھے اور اپنی گمراہی کا اقرار کر کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تو ایمان قبول کر لیتے اور ہمیشہ کے لیے ایماندار بن جاتے، جنتی بن جاتے، لیکن اپنی گمراہی کو وہ چھپا رہے تھے، وہ سارے باتوں کا نسبت حضور کی طرف کرتے۔ کبھی کہتے حضور نے ہمیں ہمارے گھروں میں جنگ کروا دی ہے، حضور کا جو کلمہ پال لیتا ہے وہ پھر آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے نہیں رہتے، وہ اپنے گھر میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کر دیتے، حالانکہ ان کا اپنا قصور تھا۔ اور یہی آج تک نظام چل رہا ہے، کفار مشرکین آج تک یہود و نصارہ جو مرضی دہشت گردی کریں، ظلم کریں، وہ پھر بھی امن پسند ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت کتنے ہی ایسے جرائم خود انہوں نے کیے لیکن الزام مسلمانوں کے ممالک پر لگایا اور اپنے طرف سے وہ بیزار اور مسلمانوں کو ہی۔ تو یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس سے عام انسانوں کو بچنا چاہیے کہ جب بھی کسی کی کوئی بات سننی ہے تو پہلے اس کے لیے دل میں نرم رویے اختیار کریں تاکہ اس کی بات سن کر پھر فائدہ بھی حاصل ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انہیں بیان فرماتے تو اللہ فرماتے ان میں سے کچھ لوگ وہ سنتے ہیں آپ کی طرف کان لگا کر، لیکن جب وہ فائدہ حاصل کرتے ہی نہیں، نہ وہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ حضور جو کہہ رہے ہیں ہم قبول کریں، تو پھر اے حبیب آپ کیا بیروں کو سنائیں گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ کے بارے میں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے آپ، لیکن وہ دیکھتے ہیں اس نیت سے کوئی عیب ڈھونڈے۔ حضور کی ذات بے عیب ہے، اللہ کے حبیب ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، تو یہ دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی تنزن، کسی نہ کسی پہلو سے۔ تو فرمایا ایسا دیکھنا نہ دیکھنا ہوا، بلکہ ان کا یہ اندھا پن ہے بغض اور حیا کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے افم تتعدون، کیا آپ اندھے کو راستہ دکھائیں گے؟ تو اندھا تو ہے، وہ کیا راستہ دیکھا جب اس کے پاس بینائی ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ تو فرمایا مشرکین اور کفار اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی دیکھتے بھی تھے، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو جب کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جنہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، کوئی ابو بکر، عمر، عثمان و علی بن گئے، یعنی یہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی غلام تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سیدنا، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اور روم سے حضرت صہیب آئے، وہ حضرت فارس سے حضرت سلمان آئے، وہ صحابی رسول بن گئے۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ مکہ کے اندر رہنے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ کیوں ذلیل و رسوا اور برباد ہو گئے، ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئے؟ کیا انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا؟ مکے کی گلیوں میں انہوں نے چلتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے، لیکن دیکھنے میں فرق ہے۔ انہوں نے جب بھی حضور کو دیکھا تو محمد بن عبداللہ دیکھا،
کہ یہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، کسی نے کہا یہ ہمارا بھائی کا بیٹا ہے، کسی نے کہا ہمارے چاچی کا بیٹا ہے، یعنی اس نسبت سے تو دیکھا، کسی نے حضور علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ سے نہ دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، وہ پھر صحابی بنے اور ہمیشہ کے لیے جنتی بن گئے۔ آج بھی یہی معیار ہے، جس نے قرآن اور حدیث کو اللہ کے فرمان سمجھ کر سنا، پھر اس کو اپنے دل میں جگہ دی، تو قرآن اور حدیث کا نور اس کے سینے میں بھی اترا اور وہ اپنی ہدایت پا کر دنیا میں بھی کامیاب، آخرت چکے ہمیشہ کا گھر ہے اس میں بھی کامیابی۔ لیکن جنہوں نے اپنے کان ظاہری تو توجہ سے سن رہے تھے لیکن قبول کرنے کی نیت سے سنا نہیں، اور دیکھا قرآنی آیاتوں کو لیکن وہ قبول کرنے کی نیت سے نہیں دیکھا، تو پھر ان کو قرآن اور حدیث کی وہ نور نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے بندہ حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھڑکیاں بند کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو بظاہر تو دیکھتے تھے لیکن قبول کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتے تھے۔ کتنے معجزات حضور نے دکھائے اور نبی کریم علیہ السلام پر نازل والی نشانیاں نازل ہوئی، انہوں نے دیکھی لیکن وہ دیکھنا ان کا ہدایت قبول کرنے کے لیے نہیں تھا۔ رب نے فرمایا یہ تو اندھے ہیں، اندھوں کو کیا تم سیدھا راستہ دکھاؤ گے، ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ نہیں دیکھنے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، آیت نمبر 44 میں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن بندے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ کہ مشرکین وہ ہدایت کیوں نہیں قبول کر سکے، ان کا کوئی بھی ان کا قصور اپنا تھا کہ انہوں نے دل میں بغض اور عناد رکھا، قرآن آیاتوں کا مشاہدہ کر کے بھی ہدایت نہ پا سکے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتا، بندے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا نور ہمیں